منع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ آیات یا ایھا آمنو سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی تعداد 89 ہے۔ ان میں سے ایک آیت اس میں درمیان میں یا ایھا آمنو ہے، باقی 88 آیات ہیں جو یا ایھا آمنو سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آج ہم جس آیت پر بات کرنے جا رہے ہیں اور جس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نظم، ادارے یا جماعت کی مضبوطی اور مقاصد کے حصول کے لیے 4 احکامات اہل ایمان کو دیے ہیں، اور یہ 4 وہ بنیادی لوازم ہیں، یہ وہ بنیادی احکامات ہیں جو کسی بھی ادارے کی بقا اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ پہلا حکم جو دیا گیا ہے اس آیت میں اصبروا یعنی صبر کرو۔ دوسرا حکم ہے صابروا یعنی مقابلے میں صبر کرو، مل کر صبر کرو۔ تیسرا حکم ہے رابطوا یعنی رابطوں کو مضبوط کرو، تیار رہو، مستعد رہو۔ اور چوتھا حکم ہے واتقوا اللہ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ 4 وہ بنیادی عناصر ہیں جن کی بنیاد پر پھر آخر میں کہا گیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب ان 4 عناصر کو، جب ان 4 احکامات کو پورا کرو گے، جب ان چاروں کے تقاضوں کو کما حقہ پورا کرو گے تو پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوا تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ چاروں عناصر باہم ملے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 4 جو ہیں ان میں سے اگر ایک کر لیں تو ہمیں 25% کامیابی مل جائے گی، 2 کر لیں تو 50% مل جائے گی، 3 کر لیں گے تو 75% اور 4 کر لیں گے تو 100%۔ ایسا نہیں ہے، یہ چاروں باہم ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو باقیوں کی کامیابی بھی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے ان چاروں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ نے دوسری آیات میں یہ فرمایا کہ یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہے ایمان والو تم ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ 25% داخل ہو جاؤ یا 50% داخل ہو جاؤ یا 75% داخل ہو جاؤ، 100% پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پہلے فرمایا ہے ایمان والو اصبروا یعنی صبر کرو۔ صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ کسی شے کے حصول کے لیے مسلسل کوشاں رہنا صبر کی ایک شکل ہے۔ یعنی جب ہم کسی کام کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس مسلسل کوشش کو صبر کہتے ہیں۔ الصبیر اس بادل کو کہتے ہیں جو مسلسل کسی ایک جگہ پر جمع رہے، یعنی ایسا بادل جو بہت دیر تک، بہت عرصے تک ایک جگہ پر جمع رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ پہ جمع ہوگا اس کے نیچے جو ہے بارش کی توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح الصبیر کے معنی پہاڑ کے بھی ہیں، یعنی ایسا پہاڑ جو اپنی جگہ پہ جمع رہے۔ پہاڑ جو ہے مضبوطی کی علامت ہے، استقامت کی علامت ہے۔ تو الصبیر جو ہے اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ایک ہی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ الاسبرہ ان اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کو بھی کہتے ہیں جو صبح اور شام باقاعدگی سے اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتی ہیں، یعنی مالک انہیں کھولتا ہے، مالک انہیں چراگاہوں کی طرف بیچتا ہے، اور شام کو یہ بھیڑ بکریاں اور یہ اونٹ، یہ اس کے پالتو جانور واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کے اس ایسے جانوروں کو الاسبرہ کہتے ہیں۔ گویا ان سب کا بنیاد جو ہے کس پہ ہے؟ صبر پہ ہے۔ اسی طرح السبارہ پتھر یا لوہے کے اس ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر جمع رہے۔
یعنی ایسا پتھر مضبوطی سے جو زمین کے ساتھ جڑا ہو، مضبوطی سے زمین کے ساتھ وہ چسپاں ہو، یا لوہے کا وہ ٹکڑا جو زمین میں گاڑا ہوا ہو اور مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ گڑا ہوا ہو۔ یعنی اب یہ جو پتھر ہے یا لوہا ہے، اس کے ساتھ آپ کسی دوسری چیز کو باندھیں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے بن جائے گا۔ جس طرح کہ ہم کسی جانور کو باندھنے کے لیے زمین میں ایک لکڑی کا یا لوہے کا کوئی ایک مضبوط جو ہے وہ کونٹا اس میں گاڑتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں، تو ایسے پتھر یا ایسے لوہے کے ٹکڑے کو السبارہ کہتے ہیں۔ اسی طرح الصبورہ مٹی کے اس ٹکڑے یا پتھر کو کہا جاتا ہے جو کشتی میں اس طرح رکھا جاتا ہے تاکہ کشتی کا توازن قائم رہے۔ یعنی کشتی کے اندر ایسا پتھر یا ایسا مٹی کا ٹکڑا رکھ لیتے ہیں جس سے کشتی جو ہے اس کا توازن برقرار رہتا ہے اور وہ ہچکولے نہیں کھاتی، اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صبر کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یعنی صبر کا اصل مفہوم ہے استقامت کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جمے اور ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ پہاڑ کی طرح مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہنے کو صبر کہتے ہیں، لیکن اس مضبوطی اور استقامت میں توازن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مضبوطی اور یہ سختی اور یہ استقامت جو ہے اس میں توازن بہت ضروری ہے، کیونکہ توازن جب بگڑ جاتا ہے تو یہ استقامت اور یہ مستعدی جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کے معنی رکے رہنے کے بھی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، یعنی ہم ایک ہی کھانے پر نہیں رکے رہیں گے۔ جب ان کو وہ من و سلوہ دیا گیا تو انہوں نے اس کی ناشکری کی اور کہا کہ ہم ایک کھانے پر جو ہے وہ صبر نہیں کریں گے، ہمیں تو طرح طرح کی زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ تو یعنی رکے رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اہل ایمان کو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا بھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر جو ہے وہ ہمیں صبر عطا کر اور ہمارے اقدام ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ یعنی کسی کام کے لیے استقامت کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹ کے کھڑے رہنا، مقابلے میں مضبوط رہنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر کا تعلق استقامت سے ہے، اسی لیے صبر کے ساتھ استقامت کی دعا مانگی گئی ہے، کیونکہ استقامت جو ہے نا، صبر استقامت کو کہتے ہیں۔ کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی منزل کو پانے کے لیے، کامیابی کے لیے جس استقامت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ صبر کا ایک لازمی جز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی اور اطاعت گزاری کرنے میں جو بھی مشکل اور رکاوٹ آئے، نقصان ہو یا فائدہ، ہر حال میں اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز پسند ہے، جو چیز ہمارے لیے آسان ہے، ہم اس پہ تو صبر کریں، لیکن جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس پہ ہم جو ہے وہ کر گزریں۔ نہیں، آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ اس پہ صبر اختیار کرنا ہے۔ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، وہ کرنی ہے۔ شرط کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ اس میں بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے تو کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے تو مشقت اٹھائیں گے۔ ہر صورت میں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی فرمانبرداری اور ان احکامات کو پورا کرنے میں۔ اہل ایمان رائے حق کے مسافر ہوتے ہیں، اور رائے حق کا مسافر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی کے داعی کو اس راہ میں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، سنگریزیوں سے اٹا ہوا ہے۔ ابتلاء و آزمائش، غم اور دکھ، تکلیف و درد اس راستے کے سنگ ہائے میل ہیں۔ ایک طرف احکام الہی ہیں اور دوسری طرف شیطانی قوتوں کی چمک دمک۔ ایک طرف اللہ کے احکام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف شیطان جو ہے اپنی پوری قوتوں کے ساتھ، اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ، اپنی پوری رونقوں کے ساتھ، اپنی پوری کششوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ شیطانی قوتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں
جبکہ اللہ کے راستے میں چلنے اور نیکی اور پرہیزگاری کے راستے اختیار کرنے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر ساعت آزمائش ہے، ایک جنگ ہے جو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ لڑنا پڑتی ہے۔ اس جنگ میں صبر ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو مومن کا زیور ہے۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا اور بے صبری سے بچنا راہ حق کے مسافر کے لیے ضروری ہے۔ اپنے جذبات اور غصے کو قابو میں رکھے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ صبر کیا ہے؟ اپنے جذبات کو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ اس لیے کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ بے صبری جلد بازی کو جنم دیتی ہے اور جلد بازی کے نتیجے میں ناکامی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ مومن کا صبر اس کی جذباتی ذہانت کا اظہار ہے۔ یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، جذباتی ذہانت ہوتی ہے، یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مومن جذباتی نہیں ہوتا، وہ انتہائی جذباتی حالات میں، انتہائی غصہ دلانے والے حالات میں بھی اپنا دل اور دماغ جو ہے قابو میں رکھتا ہے، اور فیصلے جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو صبر کی صرف تلقین ہی نہیں کی گئی، بلکہ انہیں صبر کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا حکم تھا، صبر کرو، ڈٹے رہو، ریزیلینس اختیار کرو، پیشنس کا مظاہرہ کرو، چاہے کتنے ہی حالات برے ہوں، چاہے کتنا ہی غصہ دلانے والے حالات ہوں، اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسرا حکم ملا ہے، صابرو، ہے ایمان والو صبر کرو، مقابلے میں صبر کرو۔ صابرو جمع ہے، مل کر صبر کرو، سارے جو ہیں صبر کرو، صبر کے مقابلے میں صبر کرو۔ دشمن ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ مومنین کے صبر کو تار تار کیا جائے اور ان کی قوت کو کمزور کیا جائے۔ اس مشکل وقت میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کیا جائے۔ دشمن طاقتور ہے، ہر لحاظ سے مضبوط ہے اور مقابلے میں مستعد ہے۔ اس کے پاس تمام ساز و سامان، اسلحہ، گولہ بارود موجود ہے، جدید ٹیکنالوجی سے وہ مسلح ہے، لیکن ہمیں بھی اس کے مقابلے میں اسی طرح کی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اسی لیول کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی اسی لیول کے ہتھیار ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں صبر اور استقامت سے یہ منزل حاصل کرنی ہے۔ اس وقت صبر کرو اور اپنے جذبات اور غصے کو قابو کرتے ہوئے منصوبہ بندی کرو اور مقابلے میں ایسا کمال دکھاؤ کہ دشمن مات کھا جائے، کیونکہ جب غصے میں انسان ہوتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے دشمن کے مقابلے میں استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اب صلح حدیبیہ کو لیجئے۔ صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، جذباتی ذہانت اور استقامت کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کیا شرائط پیش کر رہا ہے، وہ شرائط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول ہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا وہ انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے معاہدہ نہیں کرتے جب تک کہ آپ یہ محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کو نہیں مٹاتے، کیونکہ ہمارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا، صحابہ اکرام نے بہت زیادہ جذباتی جو ہے وہ ہو گئے کہ دیکھیں جس بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہی یہ ہے، اس کو یہ مٹا رہے ہیں اور یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی انتہائی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے وہ نام جو ہے محمد رسول اللہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے بھی اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن یہ موقع تھا ایسا کہ جس میں اس جذباتی ذہانت کا اور اس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں ہیں دور اندیشی وہ دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو امن حاصل ہوگا، اس معاہدے کے نتیجے میں جو موقع ملے گا، وہ ہمارے دین کی استقامت کے لیے بہت اہم ہوگا۔
اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، وہ دشمن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیتیں دی تھی اور ہر ظلم روا رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ کو وطن سے بے وطن کر دیا تھا، آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے وہ کھڑا تھا اس وقت، اور آپ کے ایک اشارے پر ہزاروں گردنیں کٹ سکتی تھیں، لیکن ایک ایسے وقت میں جب کہ انتہائی سخت اور انتہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیت دینے والا دشمن سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا تھا، اور جو دشمن سے مقابلہ کرنے کا اور دشمن سے بدلہ لینے کا یہ ایک موقع تھا، اور صحابہ کرام کا خون جوش مار رہا تھا، لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ وہ بدلہ لے سکتے تھے صبر کا عظیم مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ تلواریں اپنی نیام میں رکھیں، اور انہیں اپنے جانی اور ازلی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو صابرو کا مطلب ہے صبر کرو، مل کر صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو۔ جتنا سخت دشمن ہوگا اتنا ہی سخت آپ کو مقابلے میں صبر کرنا پڑے گا، جتنا وہ آپ کو طیش دلائے گا، جتنا وہ آپ کو غصہ دلائے گا، تاکہ آپ کی عقل جو ہے وہ جاتی رہے، آپ کا منصوبہ جو ہے وہ خاک میں مل جائے۔ تو صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ پھر تیسرا حکم جو دیا گیا رابطو ہے، اہل ایمان تیار و مستعد رہو۔ رابطہ کے معنی اسے باندھ دیا، اور رباط اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، یعنی کوئی درخت ہے، کوئی پتھر ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں، جب آپ کوئی ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کے اڑنے کا، جس کے گرنے کا خطرہ ہو، اس کے ساتھ اس کو وہ باندھ دیتے ہیں، ایک مضبوط چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، تو اسے رباط کہتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی چیز باندھی جاتی ہے۔ اس کے معنی کسی کام کو مسلسل کرتے رہنے کے بھی ہیں، یعنی یہ کام لگاتار کرتا جائے، مسلسل کرتا جائے۔ یہ دشمن اور اس کی سرگرمیوں سے آگاہ رہنے اور اس سے مقابلے کے لیے ہر وقت چوکنا رہنے کا مسلسل عمل ہے۔ کسی ادارے، تنظیم یا جماعت کی بقا و ترقی اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلسل تیاری کی جائے، مسلسل تیار رہا جائے۔ اور الرابطہ کے معنی تعلق یا بندھن کے بھی ہوتے ہیں۔ رابطہ اردو کا لفظ بھی ہے، رابطہ دوسروں کے ساتھ تعلق، رابطہ رکھنا۔ گویا کسی چیز یا عمل کو مضبوطی سے باندھنے اور کسنے کو ربط کہتے ہیں، اور ربط وہ مضبوط تعلق ہوتا ہے جس سے اجزاء اور اعضاء اور عناصر ترکیبی آپس میں مضبوطی سے جڑے اور بندھے رہتے ہیں۔ رباط مسافر خانے کو بھی کہتے ہیں، جبکہ رباط کے معنی پالنے کے بھی ہے۔ مسافر خانے میں انسان کیسے رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے ہر وقت، آج جانا ہے، کل جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا ہوتا ہے، وہاں کوئی لمبا چوڑا تو رہنا نہیں ہوتا۔ تو مسافر خانے میں بندہ تیار ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی گاڑی آ رہی ہے، سواری آ رہی ہے، جہاز آ رہا ہے، تو میں نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، ریڈی پوزیشن میں انسان رہتا ہے۔ تو رابطو کا مطلب یہ ہے کہ تیار رہو، مستعد رہو، دشمن کے مقابلے میں چوکنے رہو۔ اور رباط کے معنی پالنے کے بھی ہیں، یعنی پالنے کے لیے بھی آپ کوئی انسان ہو، انسانی بچہ ہو، یا کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، کوئی پودا ہو، اس کو پالنے کے لیے، اس کو نشو و نما کرنے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے ہوشیار رہنا پڑتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو رابطو کا مطلب ہے کہ راہ حق، اہل ایمان جو راہ حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ سبقت میں، راہ حق میں سبقت کے لیے وہ کیا کریں؟ تیار رہتے ہیں۔ نظام اسلام کے قیام کے لیے وہ تیار اور مستعد رہتے ہیں۔ اس تیاری کے لیے باہمی ربط و تعلق ضروری ہے۔ اکیلا آدمی جو ہے، ایک فرد جو ہوتا ہے، وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح سورہ عصر میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف خود صبر کرو، نہ صرف حق پر قائم رہو، بلکہ دوسروں کو بھی صبر اور حق کی نصیحت کرتے رہو۔ یعنی آپ ایک گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، ایک تنظیم کی شکل میں
مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کے دور میں بڑے بڑے ادارے یا بڑی بڑی تنظیمیں اسی لیے کامیابی حاصل کرتی ہیں کہ ان کا آپس میں ربط مضبوط ہوتا ہے، آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ اگر ایک سائیکل کی ہی مثال لے لیں تو سائیکل کا ہینڈل اور اس کا ٹائر اور اس کا چین اور اس کے گدی اور یہ پیڈل، ان ساری چیزوں کا آپس میں ربط نہ ہو، ان کا آپس میں تعلق نہ ہو تو سائیکل نہیں ہوگی۔ اس کے چاہے کتنی ہی قیمتی سائیکل ہو، اس کے ٹائر الگ پڑا ہوا ہو، ہینڈل الگ پڑا ہوا ہو، گدی الگ پڑی ہوئی ہو، پیڈل الگ پڑے ہوئے ہوں، تو وہ سائیکل نہیں ہے۔ سائیکل تو تب ہوگی جب اس کے مختلف جو پارٹس ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں منسلک ہوں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مل کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اسی طرح اہل ایمان جو ہیں وہ اس نظام کی طرح ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ضروری ہے کہ اہل ایمان کا آپس میں رابطہ ہو۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز بھی اسی لیے ہے، باجماعت نماز جو ہے اس کا ثواب اسی لیے زیادہ ہے۔ کیوں نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کس لیے زیادہ ہے؟ 5 وقت اہل ایمان مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، باجماعت نماز کا ثواب جو ہے وہ بعض روایات میں 27 اور بعض میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک مضبوط تعلق قائم کرتا ہے ایمان والوں کے درمیان۔ یہ صرف رکوع و سجود نہیں ہے اور اسلام پھیرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرے دائیں اور بائیں کان تھا۔ اس جماعت کی قدر آپ ان سے پوچھیں جو دوسرے غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، وہ جمعہ کو یا عیدین کو یا نمازوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں میل لمبے سفر کر کے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اور تاکہ ایک ربط اور تعلق جو ہے قائم رہے۔ وہاں پر نہ صرف ایک ملک کے بلکہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کا تعلق اور ان کا ربط مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ نماز باجماعت جو ہے یہ ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک تعلق کا ذریعہ ہے، یہ مومنوں کے دلوں کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ محض رکوع و سجود نہیں ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور اس کے بعد رکوع و سجود اکٹھے کر کے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ایک طویل عرصے تک کئی سال تک ایک مسجد میں ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا تعارف ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو فوج ہوتی ہے، جس فوج کے کمانڈر ان چیف یا اس کے جو مقامی جو کمانڈر ہیں، جو جنرل ہیں، اس کی اور اپنے فوج کے درمیان اگر تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو وہ فوج چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ فوج چاہے کتنی ہی اس کے پاس جدید ہتھیار ہی کیوں نہ ہوں، وہ فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دشمن سب سے پہلے یہی کرتا ہے کہ رابطے کو توڑ دیا جائے۔ جو اعلیٰ کمان ہے اور نیچے جو فیلڈ میں جو فوج ہوتی ہے اس کے درمیان جو مواصلات ہے یا رابطہ ہے یا کمیونیکیشن ہے، اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے۔ گویا کہ تعلق اور رابطہ بہت ضروری ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی جماعت، اتنی ہی تنظیم، اتنی ہی وہ فوج زیادہ مضبوط ہوگی۔ تیاری تنہا نہیں ہو سکتی، لڑائی اکیلے نہیں لڑی جا سکتی۔ اس تعلق اور اس مضبوط ربط کے بارے میں اللہ کے رسول نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ اگر 3 شخص ہیں اور وہ کسی جنگل میں ہیں تو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں، تاکہ جو ڈویژن آف ورک ہے، کام کے مختلف لوگ مختلف کام کر سکتے ہیں، تاکہ وہ مضبوط ان کا ایک تعلق رہے، کسی ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ بڑھ جائے۔ تو یہ ربط کا حکم ہے، اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ربط مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ اعضاء کے درمیان جب تک ربط ہوتا ہے نا تو انسانی جسم صحت مند ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو اگر فالج ہو جائے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کا بازو کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کا دماغ کے ساتھ جو ربط ہے وہ ختم ہو گیا۔ وہ جو نیورون تھے، وہ جو
مواصلات کا ایک نظام تھا اعضاء اور دماغ کے درمیان، وہ سیل جو ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے، تو اس بندے کو فالج ہو گیا، اب اس کا وہ حصہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح خاندان کے افراد کے درمیان اگر ربط مضبوط ہوگا تو وہ خاندان بڑا مضبوط ہوگا، اور اس ربط کو مضبوط کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ وہ ہے ماں۔ جب تک ماؤں نے یہ کردار ادا کیا، ان کا خاندان مضبوط رہا، ان کا خاندان جڑا رہا، اور جب ماں نے یہ کردار عطا کرنا چھوڑ دیا تو خاندان جو ہے بکھر کے رہ گیا۔ اسی طرح کوئی ادارہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، اس کے کارکنوں کے درمیان اگر مضبوط ربط اور تعلق نہیں ہوگا تو وہ جماعت، وہ تنظیم ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس کی ترقی اور اس کے بقا، اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جماعت کے افراد کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہو، ایک رسمی تعلق نہ ہو، ایک بہت مضبوط تعلق ہو، بھائیوں جیسا تعلق ہو۔ ربط کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ جنگ کی صورت میں اس ربط کا مضبوط ہونا مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اپنے قائد کے ساتھ ربط، فوج کے مختلف حصوں کے مابین ربط، سرگرمیوں اور فیصلوں کے مابین ربط، ایک ایسا نظام جو افراد اور اداروں کو باہم مربوط رکھے، اس کے بغیر جو ہے ربط کی مضبوطی کے بغیر، اس کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، کوآپریشن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دشمن سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ اس ربط کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ذرائع رس و رسائل اور مواصلات کے جو ذرائع ہیں، اطلاعات کے جو ذرائع ہیں، اسی طرح آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں، ان سب پر وہ نقم زنی کرتا ہے، ان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ ربط جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر دشمن اس میں کامیاب ہو جائے کہ ربط ٹوٹ جائے، کسی بھی دشمن کے مقابلے میں، جو اس کا مقابلے کا دشمن ہے، اس دشمن کے آپس میں جو رابطے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو وہ قوم ہو یا فوج ہو یا وہ گروہ ہو یا وہ معاشرہ ہو، وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ رابطوں کی کمزوری سے دشمن کسی بھی قسم قوم کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ غلط افواہیں پھیلاتا ہے، غلط خبریں پھیلاتا ہے، اور اگر وہ ایمان والوں کا آپس میں رابطہ مضبوط نہ ہو تو وہ ان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ فرقہ پرستی میں، گروہ بندی میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ملت اسلامیہ میں اس رابطے کی کمی ہو گئی ہے۔ ہماری زبان ایک نہیں ہے، مختلف ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، حالانکہ ان کو جوڑنے والی جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ ہم انگریزی کے پیچھے بھاگ کے ہم نے اس عربی کو چھوڑ دیا، لہذا مسلمانوں کا اگر آپس میں کوئی رابطہ ہے بھی تو وہ انگریزی کے ذریعے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بدیشی زبان، ایک غیر ملکی زبان، ایک ایسی زبان جو ہمارے مخالفین بولتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے درمیان تو رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس وقت دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ وسائل کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ سارے وسائل جو ہیں، چاہے وہ معدنیاتی وسائل ہوں، معاشی وسائل ہوں، معدنیات جتنی ہیں، پٹرول جتنا ہے، تیل گیس سے، دولت سے، سونے چاندی سے ہمارے مسلمان ملک جو ہیں بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمانوں پر اس طرح اس کے دشمن ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تعداد اہل ایمان کی کم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جہاگ ہوتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اتنی بڑی تعداد کے باوجود وہ کیوں اس طرح کھائے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایک بیماری ہوگی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہن۔ اور وہ وہن کی بیماری یعنی دنیا سے محبت اور آخرت جو ہے اس کی فکر نہ ہونا۔ یہ آج ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% سچ ثابت ہو رہی ہے۔ مسلمان باہمی ربط سے عاری ہو چکے ہیں، وہ بالکل سمندر کے پانی کے اوپر جہاز کی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تعداد میں زیادہ ہیں، وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن دشمن انہیں اپنی انگلیوں پہ نچار ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. ہمارے جتنے بڑے بڑے میڈیا جو سینٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں. اور رابطوں کا مطلب ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، تیار رہو، مستعد رہو اور ہتھیاروں کو تیار رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ سب سے بہتر ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور سیام یعنی روزے سے بہتر ہے. اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا یہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز و آزمائش سے محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو سختی اور تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر آنا، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ربط یا رباط، اس کو بھی رباط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو محترم سامعین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں رابطہ مضبوط ہو، مسلمانوں کی آپس میں کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، کوآپریشن بہت مضبوط ہو، ان کے درمیان رابطہ بہت گہرا ہو، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف اٹھانے والے ہوں. اور یہ جو پہلے 3 احکامات ہیں، اس کے بعد چوتھا جو حکم دیا گیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی یہ جو پہلے 3 احکامات ہیں، یہ احکامات اس چوتھے حکم کی چھتری کے اندر ہوں گے، اس امبریلا کے اندر ہوں گے. کیوں؟ صبر تو دشمن کے حق میں بھی کیا جا سکتا ہے، صبر تو اسلام کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، دشمن کے لیے سے تعلق بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی جو ہے وہ کوشش کی جا سکتی ہے، انسان مستعد رہ سکتا ہے. لیکن فرمایا نہیں، یہ جو صبر کرنا ہے، یہ جو تیار رہنا ہے، یہ جو باہم مربوط رہنا ہے، یہ کس روشنی میں؟ اتقوا اللہ، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں. صبر کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے. اگر مقابلے میں صبر کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، اور اس میں اللہ کے ان احکامات اور ان ارشادات کا پوری طرح دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ ہر وقت جو ہے نگرانی کر رہا ہے. اللہ کی مانیٹرنگ کا احساس جو ہے وہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے جو کوشش ہے دشمن کے حق میں وہ بہتر ہوگی. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے نہیں کریں گے تو یہ تو دشمن کے لیے بہتری ہوگی. اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کریں گے اور صبر اللہ کی بغاوت میں کریں گے اور اللہ کے احکامات کے خلاف صبر کریں گے تو گویا کہ وہ اس کا اجازت نہیں ہے، کیونکہ تقوی کی قدغن شرط جو ہے وہ اوپر لگا دی گئی ہے. اللہ کی بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو کام کرو ان سارے تینوں کام جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے یہ احکامات جو ہیں بجا لانے ہیں. تو اس ایک آیت سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں؟ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر کرو، اللہ کا ارشاد ہے اے ایمان والو صبر کرو. صبر تب کیا جاتا ہے جب کوئی مخالف قوت نقصان اور ضک پہنچانے والی کوئی کوشش، کوئی ہماری مخالفت جو ہے ہمیں نقصان اٹھانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. صبر ایک متحرک عمل ہے، یہ جامد اور بے حسی کا نام نہیں ہے. یہ ایک منزل، جب ایک منزل ہو گئی جو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جو سختی برداشت کرنا پڑے گی اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اور مقابلے میں صبر کرنا جو ہے وہ اس عمل کو بہتر کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صبر کا مظاہرہ جو ہے بیٹھ جائے بندہ اور کہے کہ میں صبر میں ہوں، میں جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہذا چپ کر کے بیٹھ جائے.
انیکٹیو ہو جائے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ایک متحرک عمل ہے، ایک ڈائنامک چیز ہے، یہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، رکی ہوئی چیز نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور بس منہ پھیر لیں۔ تو اس لیے صبر جو ہے وہ صبر ایک مستقل ایک عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبر مظلومیت کا نام نہیں ہے کہ بندہ ظلم برداشت کرتا جائے اور کہے کہ بھائی میں تو بس کیا کروں، میں تو نہیں مقابلہ کر سکتا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ ظلم کو برداشت کرنا، مظلومیت اختیار کرنا، یہ تو ظالم کو مزید حوصلہ دینے کی بات ہے، وہ تو ظالم اور زیادہ ظلم کرے گا پھر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں کہ آپ کوئی مظلوم بن جائیں کہ بھائی میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے وسائل جمع کرنے ہیں۔ تیسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے صبر کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے مستعد رہنا ہے، صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کوشش تھوڑی سی کی اور جب نتیجہ نہیں نکلا تو تھک گئے اور کوشش چھوڑ دی، نہیں، کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ درست عمل نہیں ہے کہ بندہ مار کھاتا جائے اور آگے کہے کہ نہیں میں تو صبر کر رہا ہوں، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہمیں وسائل اس کے لیے ہم نے تیار کرنے ہیں، دشمن پر نظر رکھنی ہے، اس کے مقابلے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہے وہ وسائل ہم نے پورے کرنے ہیں، ان کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ وسائل علمی بھی ہو سکتے ہیں، آج کے دور میں ظاہر ہے کہ نالج جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، انفارمیشن بہت بڑی چیز ہے، جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے پاس زیادہ ہے، وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، تو یہ بھی صبر کی ایک شکل ہوگی۔ پھر ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ربط اور تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے آپس میں کمیونیکیشن کا ایک بڑا مضبوط سسٹم ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ نماز اس کے لیے، دیکھا نا 5 وقت کسی محلے کے لوگ دن میں 5 مرتبہ ملتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑے علاقے کے لوگ جو ہیں جمعہ کی نماز میں ملتے ہیں، پھر اس سے بھی بڑے علاقے میں رقم یہ ہے کہ بہت بڑے میدان میں وہ جمع ہوں اور اس میں وہ پھر عید کے موقع پر سال میں 2 دفعہ ملتے ہیں، اور پھر زندگی میں ایک دفعہ حکم ہے کہ عرفات کے میدان میں جا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ رابطہ اپنا مضبوط کرو۔ اور یہ رابطہ جو ہے، یہ جماعت جو ہے، یہ اس کا ایک بہترین شکل ہے۔ اور پھر صبر جو ہے کہ مقابلے میں صبر کرو، باہمی تعلق اور تیار رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں ایک دوسرے کے فرقے نہ بنو۔ اسی طرح پھر یہ فائنل جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جتنے کام کرنے ہیں وہ اللہ کے تقویٰ کی روشنی میں کرنے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنے ہیں، یہ جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے اور میں زیر نگرانی ہوں، اس لیے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، چاہے وہ صبر ہو یا رابطہ ہو یا مستعد رہنا ہو، وہ اللہ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔